ایک ایسی دنیا جہاں انسان جتنا جانتا ہے، جو کچھ بھی جانتا ہے وہ سب اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے۔ اگر وہ مر جائے تو تمام چیزیں بھی اسی کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے ایسی دنیا جس میں نہ کوئی خط ہو، نہ کوئی قلم ہو، نہ کوئی تحریر ہو اور نہ ہی یادداشت کے لیے کوئی چیز ہو۔ ایسی دنیا جس میں کوئی تحریر نہ ہو لیکن لوگ کاروبار کرتے ہو، سامان موجود ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، تو دنیا کیسے چلتی ہوگی؟ آج کی جدید دنیا میں ہم جب بھی کسی سے لین دین کرتے ہیں تو نوٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پیغامات بھیجنے ہوتے ہیں تو ای میلز کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ریکارڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے لکھائی کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لکھائی کیسے وجود میں آئی اور کس طرح سے انسان نے دنیا میں پہلی مرتبہ اپنا ریکارڈ مینٹین کیا اور لکھنا شروع کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لکھائی کی داستان کو کہ لکھائی نے کب اور کیسے جنم لیا۔ یہ دور تھا آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کا، جب انسان اس طرح کی زندگی جیتا تھا۔ پھر ایک ملک کے اندر ایک خاص تہذیب نے جنم لیا جس نے لکھائی شروع کی اور انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ کہانی ہے میسوپوٹیمیا کی، جہاں تاریخ نے پہلی بار آنکھ کھولی۔ میسوپوٹیمیا کہاں تھا؟ میسوپوٹیمیا کوئی خیالی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حقیقی خطہ تھا جو اسی دنیا میں، اسی سرزمین پر موجود تھا۔ میسوپوٹیمیا یونان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو دریاؤں کے درمیان والی جگہ۔ دریائے دجلہ و دریائے فرات کے درمیان والی زرخیز جگہ جسے آج ہم جنوبی عراق کے نام سے جانتے ہیں، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں انسان نے پہلی بار شہر بسائے، کھیتی باڑی کی، تجارت کی، پہیہ ایجاد کیا اور اپنی تحریر کو لکھنا بھی شروع کیا۔ یہاں زندگی صرف شکار ہونے سے بچنے کے لیے اور صرف جینے کے لیے نہیں، بلکہ یاد رکھے جانے کے لیے جی جاتی تھی۔ انسان کو لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ انسان نے شاعری کے لیے لکھنا نہیں سیکھا، نہ ہی انسان نے کسی سے خطوط کے ذریعے رابطہ کرنے کی وجہ سے لکھنا سیکھا، بلکہ جب انسان نے کھیتی باڑی کی، کاروبار کیا، لین دین کی، تجارت کی، تو انسان کی یادداشت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس یادداشت میں ان تمام چیزوں کو انسان یاد رکھ سکے۔ کھیتی باڑی کا نظام، کھیتی باڑی سے آنے والے پیسے، جانوروں کی تعداد، جانوروں کا لین دین اور ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے انسان کو لکھائی کی یا تحریر کی ضرورت پڑی۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے تمام ریکارڈز کو میں کس طرح سے محفوظ کروں۔ بالآخر انسان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ مٹی کی تختیوں کے اوپر کچھ چیزوں کو جوڑ دے، کچھ چیزوں کو اس پہ لکھ دے تاکہ بوقت ضرورت اسے دوبارہ دہرایا جا سکے۔ عبریت لوگ شروع میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹوکنز استعمال کرتے تھے جس کے اوپر کچھ نشانیاں بنا دی جاتی تھی تاکہ ان تحریر اور نشانیوں کو یاد رکھا جا سکے جب ضرورت پڑے لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں یا کھیتی باڑی کے نظام کو منظم کرنے میں۔ ٹوکنز ایک چیز کی نمائندگی کرتا تھا، ایک گائے، ایک بوری اناج یا ایک بکری یا ایک جانور، یہ سب ٹوکنز کے ذریعے ریکارڈ کیا جانے لگا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا کہ اگر ٹوکنز گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو تجارت کا سامان، لین دین کا حساب کتاب آپس میں لڑائی کا سبب بن سکتا تھا۔
اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار اپنی یادداشت کو زمین میں قید کر دیا۔ ابتدائی تحریر تصویروں جیسی تھی، جیسے اگر کسی ٹوکن پر گائے کا نشان ہے تو اس کا مطلب وہ گائے ہے، اگر کسی ٹوکن پہ اناج کی بوری کا نشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوکن اناج کی بوری کو واضح کرتا ہے۔ شروعات میں اس نظام کو پروٹو کیونیفارم کہا گیا۔ یہ تحریر تو نہیں تھی، تصاویر تھی، لیکن ان تصاویر کے ذریعے تحریر نے جنم لیا، لہذا بنیادی تحریر تاریخ اسی کو کہتی ہے۔ یہ نظام تقریباً 3400 قبل مسیح میں قبر کے شہر عروق میں سامنے آیا، اور یہی سادہ سی تصویریں بعد میں دنیا کی بڑی بڑی تحریروں کی بنیاد بنی۔ کے ساتھ ساتھ تصویریں بدلنے لگی، نشانات چھوٹے اور زیادہ معنی خیز ہونے لگے، اور مختلف چیزوں کے لیے نشانات اور تحریریں مٹی پر، لکڑی پر، چھری کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے الگ الگ نشانات بنائے جانے لگے، اور ریکارڈنگ کا ایک منظم سسٹم شروع ہو گیا۔ Prose symbols evolved, their shapes, their wedge-like strokes cuneiform. This marks the birth of a wedge-like street 50 BCE. یہ نشان صرف چیز نہیں بلکہ تحریر اور خیال اور آواز کی بھی عکاسی کرنے لگا۔ اب تحریر صرف تجارت تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے علاوہ قوانین لکھے گئے، بادشاہوں کے احکامات محفوظ کیے گئے، اور مذہبی چیزوں کے بارے میں بھی ریکارڈ کیا گیا۔ کہانیاں اور اساطیر وجود میں آئی۔ اب انسان صرف انسان نہیں تھا، بلکہ انسان اب تاریخ بنتا جا رہا تھا۔ کا ایک حیران کن سچ یہ بھی ہے کہ دنیا کی پہلی معلوم لکھاری ایک خاتون تھی۔ انہد وارا تھا، اور یہ ایک سمرین پادریہ تھی۔ یہی وہ پہلی تاریخی خاتون تھی جس نے اپنے نام سے تحریر لکھی، جس میں لکھا گیا کہ الفاظ میرے ہیں۔ لکھائی کے بعد دنیا کی تاریخ ہی بدل گئی۔ اگر لکھائی نہ ہوتی تو نہ تاریخ ہوتی، نہ سائنس ہوتی، نہ فلسفہ ہوتا، نہ مذہب ہوتا، اور نہ ہی تحریر ہوتی۔ ہر نسل صفر سے شروع ہوتی اور صفر پہ ہی ختم ہو جاتی۔ آنے والی نسلیں اس مذہب کے بارے میں، اس تہذیب کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پاتی۔ تحریر نے علم کو ایک ایسا سفر سکھایا جو پچھلے 5000 سالوں سے چل رہا ہے، اور اسی تحریر کی بنا پر انسان آج لاکھوں سال پرانی آوازوں کو سننے کے قابل ہو رہا ہے۔ بھی لاکھوں کیونیفارم تختیاں برطانوی میوزیم اور عراق کے عجائب خانوں میں محفوظ ہے۔ مٹی کی پرانی تختیاں ہمیں انسان کی یادداشت کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس دور کا انسان کیا سوچتا تھا، کیا کھاتا تھا، کس طرح سے کاروبار کرتا تھا، اور کس طرح سے وہ ترقی کرنے کی سوچتا تھا۔ آج ہم موبائل کی اسکرین پر سوائپ کرتے ہیں، کی بورڈ سے کچھ ٹائپ کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، اور کتابوں اور کاپیوں میں لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں وہی 5000 سال پرانے سمرین مٹی پہ جوڑ دیتی ہے۔ یہاں سے انسان نے سیکھنے کا سفر شروع کیا۔ سوال یہ نہیں کہ انسان نے پہلی مرتبہ کب لکھنا سیکھا، سوال یہ ہے کہ کیا انسان نے لکھنے کے بعد سیکھنے کو ماضی کے علوم سے مستفید ہو رہے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کو پڑھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔